السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ علی علو شانہ القدیم والصلاة والسلام علی صاحب الخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین هم مقدمات الدین وحجج الہدایۃ والیقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے۔ بآواز بلند درود پاک نذرانہ، کوئی ساتھی خاموش نہ رہے، بڑی محبت بڑے پیار کے ساتھ اس عقیدے سے درود پاک پڑھیے کہ ہم اس آستان فیض پر بیٹھ کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتے بھی ہیں اور جسے چاہیں اسے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ محبت سے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب ابا بکر و عمر وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رفیق عثمان و علی۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا ابا فاطمۃ الزہرا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں نے عقیدہ اہل سنت بیان کرنا ہے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول، نبی، صحابہ، اہل بیت، ولی سب کو سلام ہے، لیکن سب سے بلند درجہ جس کا ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ سمجھ آئے تو محبت سے سبحان اللہ کہتے جائیں گے تاکہ مجھے پتہ لگے گا کہ میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور اونچی آواز میں ذرا سبحان اللہ کہنا۔ میں ابھی سیدھا گاڑی سے اترا ہوں اور ڈائریکٹ آپ کے مائک پر آ گیا ہوں، اور ایسے بھی میری تقریر آگے پیچھے ہوئی پڑی ہے، پیچھے کچھ روڈ ایسا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی پریشانی بنی، لیکن الحمدللہ بڑوں کا کرم ہے، بڑوں کی سرپرستی ہے تو انشاءاللہ کرم ہوگا۔ میں نے کہا دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ہم سنی ہیں۔ آدم پاک کو مانتے ہیں، ان کی رسالت و نبوت کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد نوح پاک کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد یحییٰ پاک کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد داؤد پاک کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد دانیال پاک کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد عیسیٰ پاک کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد موسیٰ پاک کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ابراہیم پاک کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد یعقوب پاک کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد اسحاق پاک کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد اسماعیل پاک کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد آج کل چونکہ خارجیت اور رافضیت کی باتیں چل رہی ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ابو بکر پاک کا احترام کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد عمر پاک سے محبت کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد عثمان پاک سے محبت کا دم بھرتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد علی علی کے نعرے لگاتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد کیونکہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ممکن ہے میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، آپ دل میں دعا دیتے جائیں، نعرے میں خود لگا لوں گا انشاءاللہ، آپ سے دل سے دعا دیتے جائیں۔ میں نے بات کی ہے آدم و نوح کی، میں نے بات کی ہے شیس و شعیب کی، میں نے بات کی ہے داؤد و دانیال کی، میں نے بات کی ہے عیسیٰ موسیٰ کی۔ ممکن ہے کہ آپ کے دل میں آئے کہ کیسی بات کرتی، کہاں آدم پاک، کہاں نوح پاک، کہاں یحییٰ پاک، کہاں زکریا پاک، کہاں داؤد پاک، کہاں دانیال پاک، مولا نے کیسی بات کر دی ہے۔ سنو، میں نے تو یہ بات کی ہے، ہمارے شیخ محقق اور مجدد پاک نے تو اس سے بھی اونچی بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم تو اللہ کو بھی، توجہ، ہم تو اللہ کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ رب محمد ہے۔ کسی نے پوچھ لیا، کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسی بات کرتے ہیں، وہ الہ ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، آپ کہتے ہیں ہم اس کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ رب محمد ہے۔ آپ نے جواب دیا اور کمال کا جواب دیا، فرمایا ٹھہرو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، جب تک محمد تشریف نہیں لائے تھے، جب تک آقا تشریف نہیں لائے تھے، ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ دیکھ لو
کسی کا خدا درخت ہوتے تھے، کسی کا خدا سورج ہوتا تھا، کسی کا خدا چاند ہوتا تھا، کسی کا خدا ستارے ہوتے تھے، کسی کا خدا سورج ہوتا تھا، کسی کا خدا بت ہوتے تھے۔ ارے قربان جائیں زہرا کے پاپا پر، قربان جائیں آمینہ کے لال پر، قربان جائیں حسنین کے نانا پر، جنہوں نے آ کر بتایا ہے لوگوں یہ تمہارے خدا نہیں ہے بلکہ میرا بھی وہی خدا ہے، تمہارا بھی وہی خدا ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، مجھ محمد کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو ماننا پڑے گا دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، اللہ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محبت سے سبحان اللہ فرمائے اس بات۔ تو میں نے ویسے سنا تھا کہ یہاں کا ماحول بڑا دیدنی ہوتا ہے اور سننے والا بھی ہوتا ہے، آپ کے ڈھیلے بیٹھے ہوئے، محبت سے سبحان اللہ فرمائیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں تقریر کروں گا، میں نے وہی تقریر کرنی ہے جو حضرت نے اجازت دینی ہے، ادھر سے فیض ملنا ہے۔ میں چاہتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ جہاں پر علامہ مفتی انعام اللہ شرفی صاحب کو ثواب ملنا ہے، نعت خانوں کو اجر ملنا ہے، خطباء کو اجر ملنا ہے، نقباء کو اجر ملنا ہے، نعت خانوں کو ثواب ملنا ہے، آپ کو بیٹھنے کا تو ثواب ملے گا، لیکن آپ جب یہاں سے جائیں نا تو سرکار نے فرمایا جو سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اور اونچی آواز میں سبحان اللہ فرما دیجیے۔ کہا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ جتنا بڑی نیکی ہے۔ ایک مرتبہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اللہ 90 نیکیاں دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، کوئی وظیفہ عطا فرمائے امیر ہو جاؤں۔ فرمایا کہ صدقہ دیا کر۔ عرض کیا آقا پہلے غریب ہوں، پہلے مال نہیں ہے، صدقہ کیسے دوں؟ توجہ سے سرکار نے فرمایا مال نہیں ہے نا، جائیداد نہیں ہے نا، پیسہ نہیں ہے نا، اللہ نے زبان تو دی ہے، زبان سے سبحان اللہ کہہ دیا کر، تیری طرف سے صدقہ ہو جایا کرے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ جل ذکرہ عز اسمہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات سبب تدوین کائنات زینت تزئین کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات جان کائنات آن کائنات شان کائنات مان کائنات بان کائنات رحمت کائنات رنگت کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات بہار کائنات رونق کائنات حبیب کائنات طبیب کائنات لبیب کائنات رہبر کائنات ہادی کائنات رہنمائے کائنات مقتدائے کائنات پیشوائے کائنات حسن کائنات حسین کائنات محسن کائنات مشعل بزم وفا واجب حل عطا گوہر انما سید الاسفیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کی سعادت اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد انتہائی معزز محتشم بزرگوں دوستوں اور ملت اسلامیہ کے عظیم نوجوانوں، مبارکباد ہے آپ تمام احباب کو کہ ایک مرتبہ پھر اپنے پیر و مرشد اپنے مربی و محسن حضرت امام الاولیاء سند الاولیاء پیر طریقت قبلہ عالم حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نقش بندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مقدس پر آپ سب ہم سب حاضر خدمت ہیں اور ممنون ہیں ہم صاحبزادہ والا شان عالی مرتبت عزت مآب حضرت پیر سید محمد فیاض حسین شاہ صاحب جماعتی نقش بندی مجددی قادری الحاج پیر سید محمد ریاض اکبر شاہ صاحب المعروف بادشاہ سرکار دامت برکت نالیہ اور نوجوان شہزادہ صاحبزادہ والا شان عالی مرتبت جناب غلام لاسانی صاحب دامت برکت نالیہ کہ مجھ ناچیز کو حکم فرمایا، حالانکہ اس قابل نہیں، لیکن یہ بڑوں کا بڑا پن ہے کہ چھوٹوں کو نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو، اس آستانے سے ہر منسلک مرید کو، اس آستانے کے ہر محب کو آباد اور شاد فرمائے۔ مجھے حکم ہے کہ میں نے عقیدہ اہل سنت بیان کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے اور ٹائم جو مجھے دیا گیا ہے وہ میں جانتا ہوں، کلیم بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلیم بھائی کو سلامت رکھے۔ مجھے پتا ہے کہ کتنی دیر میں نے گفتگو ختم کرنی ہے، لیکن ممکن ہے اس سے پہلے بھی ختم کر لوں۔ اس جملے سے میں نے ٹیسٹ کرنا ہے